حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ وہ نہ صرف عبادت گزار تھے بلکہ اخلاق، شکر اور صبر کی ایسی روشن مثال تھے کہ ان کی تعریف آسمانوں میں بھی کی جاتی تھی۔ اللہ نے انہیں بڑی دولت، وسیع چراگاہیں، ہزاروں مویشی، سرسبز باغات، خادموں کی بڑی جماعت اور انتہائی خوبصورت اولاد عطا کی تھی۔ ان کی زندگی بظاہر دنیا کی ہر نعمت سے بھری ہوئی تھی، مگر اس نعمت کے باوجود ان کا دل اللہ کی محبت اور شکر میں گم رہتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتیں، اصل دولت ایمان اور اللہ کا قرب ہے۔ مگر انسانوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی چوٹی تک پہنچ چکی کامیابی سے حسد کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ الف یہ وبے اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اگر ان کی نعمتیں چھن جائیں تو دیکھیں گے کہ یہ شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو آزمانا چاہا۔ آزمائش اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھے بلکہ اس لیے کہ دنیا کے لیے صبر کا معیار قائم ہو، تاکہ قیامت تک ہر دیکھ والا شخص یہ کہہ سکے کہ میں تنہا نہیں۔ رب نے اپنے نبی کو بھی اسی طرح آزمایا تھا۔ آزمائش کا پہلا مرحلہ آیا اور ان کے مال و دولت کو نقصان پہنچنا شروع ہوا۔ باغات میں ایک کے بعد ایک حادثہ ہونے لگا، مویشی بیماری سے مرنے لگے، کھیتیاں خشک ہو گئیں، چھاؤنی میں آگ لگ گئی، بارش نے راستے تباہ کر دیے۔ لوگ حیران تھے کہ چند دنوں میں اتنی تباہی کیسے ہو گئی، مگر حضرت الف یہ وبے کے چہرے پر نہ پریشانی تھی نہ شکوہ۔ وہ اسی طرح نرم لہجے میں اپنے رب کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی ان کی زبان سے الحمدللہ ہی نکلتا ہے۔ الف یہ وبے مسکرا کر کہتے کہ نعمتیں اگر اللہ کی طرف سے تھیں تو آزمائش بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جو رب نعمت دے سکتا ہے وہ حالات بھی بدل سکتا ہے۔ مگر آزمائش ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ کچھ وقت گزرا کہ ان کے گھر میں ایک بھاری آفت آئی۔ ان کے بیٹوں کے لیے ایک بڑی عمارت میں دعوت تھی۔ عمارت کی چھت اچانک گر گئی اور تمام بیٹے فوت ہو گئے۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ ایک عام انسان کا دل پھٹ جاتا۔ مگر حضرت الف یہ وبے نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ میرے رب نے دیا بھی وہی تھا اور واپس بھی اسی نے لے لیا۔ بیویوں اور خادموں نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب تو آپ کو صبر چھوڑ کر کچھ کہنا چاہیے۔ مگر الف یہ وبے نے آہستہ جواب دیا کہ صبر اس وقت نہیں ہوتا جب سب ٹھیک ہو، صبر وہ ہے جو دل ٹوٹتے وقت بھی زبان سے شکر نکال دے۔ وقت گزرتا گیا اور بیماری کا آغاز ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ عام بخار آیا ہو بلکہ بدن پر تکلیف دہ زخم بننے لگے، جسم سے طاقت نکل گئی، گوشت گھلنے لگا، ہڈیاں تکلیف دینے لگیں۔ لوگ ان کے قریب آنے سے گھبرانے لگے۔ بیرونی شہر میں ایک کھنڈر جیسا گھر تھا، انہیں وہاں لے جانا پڑا۔ ایک وقت آیا کہ ہر قریبی رشتہ دار نے ساتھ چھوڑ دیا، مگر ان کی بیوی حضرت رحمت خ الف تیونون ایک وفادار، ایماندار اور محنتی عورت تھیں۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی رہیں، کھانا خود بنا کر کھلاتیں، دوا خود لگاتیں، جسم پر پٹی خود باندھتیں اور ساری رات جاگ کر ان کا خیال رکھتیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا شوہر اللہ کا نبی ہے، اللہ کبھی انہیں نہیں چھوڑتا۔ حضرت الف یہ وبے کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بے حد محبت اور عزت تھی۔ وہ انہیں دکھ میں دیکھ کر کہتے کہ رحمت، اگر چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، تم ابھی جوان ہو، مشکل زندگی تمہارا حق نہیں۔ رحمت مسکرا کر کہتی کہ میں نے دولت کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں کی تھی بلکہ آپ کے اخلاق، اللہ سے محبت اور پاکیزگی نے مجھے آپ کی طرف کھینچا تھا۔ اگر آج آپ آزمائش میں ہیں تو کیا میں چھوڑ دوں؟ نہیں، میں آپ کی ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ صبر اور وفاداری تھی جو تاریخ میں مثال بن گئی۔ آزمائش اور سخت ہوئی۔ الف یہ وبے کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ رحمت کو روزی کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا۔ لوگ کبھی سخت جملے کہتے، کبھی ان پر طنز کرتے کہ کیا فائدہ ایسے نبی کی خدمت کا جس پر آسمان سے عذاب اترا ہے، مگر رحمت ہر بات برداشت کرتی رہیں۔
وہ کہتی کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، میں ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں۔ سال گزرتے گئے، تکلیفیں بڑھتی گئیں، جسم کمزور ہوتا گیا، مگر حضرت الف یہ وبے کی زبان پر ایک لمحے کے لیے بھی ناشکری کا لفظ نہ آیا۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہتا کہ اللہ نے مجھے نعمتیں 40 سال دی تھیں، اب اگر آزمائش چند سال آئی ہے تو میں شکوہ کیسے کروں؟ وہ کہتے کہ جب خوشی میں شکر کیا تھا تو دکھ میں صبر بھی اسی کا حق ہے۔ ایک دن ان کی بیوی بہت پریشانی میں گھر لوٹی، دیر تک کام تلاش کرتی رہی مگر کوئی نہیں ملا، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ تھا، وہ تھکان سے بیٹھ گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت الف یہ وبے نے پوچھا کہ آج اتنی پریشان کیوں ہو؟ رحمت نے کہا کہ آج کسی نے کام نہیں دیا، شاید کل بھی نہ ملے، آپ دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، میں خدمت بھی کرتی ہوں اور لوگوں کے ایک ایک طنز بھی سنتی ہوں، دل تھک جاتا ہے۔ جذبات ان پر غالب آئے اور بے ساختہ وہ بول اٹھیں کہ اے الف یہ وبے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے؟ اس وقت حضرت الف یہ وبے کے چہرے پر ہلکی سی اداسی نمایاں ہوئی۔ انہوں نے آہستہ کہا کہ رحمت، اللہ نے مجھے خوشی میں 40 سال صحت، اولاد، مال اور عزت عطا کی تھی، اب اگر اس نے چند سال آزمائش دی ہے تو کیا میں اس کے سامنے بے صبری دکھاؤں؟ کیا یہ مناسب ہے کہ میں اپنی رب کی آزمائش سے بھاگنے کی دعا کروں؟ رحمت یہ سن کر خاموش ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کے شوہر اللہ کے خاص بندے ہیں، مگر اگلے لمحے ہی الف یہ وبے کو اپنی بیوی کی تکلیف یاد آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ رحمت خود کمزور نہیں تھی بلکہ انہیں دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اپنے نبی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہیں۔ الف یہ وبے نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دعا کی۔ دعا بھی شکوے والی نہیں بلکہ عاجزی بھرے جملوں میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان کے دل میں کوئی بے صبری نہیں تھی، انہوں نے صرف اپنی حالت بیان کی، کوئی مطالبہ نہ کیا، مگر یہ دعا آسمانوں کو چھو گئی۔ فوری طور پر اللہ نے حضرت الف یہ وبے کو وحی بھیجی کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا، پانی صاف، ٹھنڈا اور شفا دینے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے نہاؤ اور کچھ پی لو۔ الف یہ وبے نے ایسا ہی کیا، تھوڑی دیر میں جسم سے بیماری ختم ہونے لگی، زخم بھر گئے، گوشت لوٹ آیا، طاقت واپس آ گئی، چہرہ پہلے سے زیادہ نورانی ہو گیا، سالوں کی بیماریاں چند لمحوں میں ختم ہو گئیں اور وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کے کھوئے ہوئے مال سے بھی زیادہ دولت عطا کی، باغات دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے، جانوروں کے ریور بڑھ گئے، کھیتیاں سنہرے رنگ میں لہلہانے لگیں، اللہ نے ان کے گھر کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دیا، ہر طرف رحمت برستی گئی۔ رحمت خ الف تے ونون جب گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر ایک نوجوان، خوبصورت اور طاقتور شخص بیٹھا ہے۔ وہ حیران تھیں کہ یہ کون ہے، پوچھا کہ میرے شوہر کو دیکھا ہے؟ نوجوان مسکرا کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیرت سے کانپ گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ اس چہرے پر رکھے جو اب نور اور صحت سے بھرپور تھا، کہنے لگیں کہ میرے اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت الف یہ وبے نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس نے میری آزمائش سنبھالی، میرے صبر کو قبول کیا اور مجھے پہلے سے زیادہ عزت عطا فرمائی۔ وہ لمحہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی مثال تھا، دنیا نے سیکھا کہ صبر کبھی خالی نہیں جاتا، آزمائشیں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتے بلکہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ حضرت الف یہ وبے کی پوری زندگی ایک پیغام ہے کہ اگر حالات بگڑ جائیں، دنیا چھوڑ دے، مال چھن جائے، صحت خراب ہو جائے، اولاد چلی جائے تو بھی انسان اپنے رب کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو رب آزمائش دیتا ہے وہی رب شفا بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے اور دل کو سکون بھی دیتا ہے۔
حضرت علیف یہ وبے کہتے تھے کہ انسان کی اصل پہچان خوشی میں نہیں بلکہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ خوشی میں ہر زبان شکر کرتی ہے مگر دکھ میں جو خاموشی سے صبر کرے وہی اللہ کا سچا بندہ ہے۔ ان کی کہانی قیامت تک آنے والے ہر صبر آزما انسان کے لیے امید کا چراغ ہے، جو کہتا ہے کہ اگر اللہ اپنے نبیوں کو آزماتا ہے تو ہمیں بھی آزماتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں۔ جو اس کے در پر رہتا ہے اللہ اسے پہلے سے زیادہ عطا کرتا ہے اور وہ عزت دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔